اور قید خانہ بھی جو عام مجرموں کا تھا اس میں نہیں بھیجا گیا، خاص قید خانہ جس میں بڑے بڑے باغی رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں جیل خانے میں 2 نوجوان اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا نامبائی تھا جو بادشاہ کو کھانا کھلانے کا کام کیا کرتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کو شراب، چائے وغیرہ وغیرہ مشروبات، بادشاہ کے لیے مشروبات تیار کرنے اور بادشاہ کو پیش کرنے کا ملازم تھا۔ ان دونوں کو اس الزام میں کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے پینے میں زہر ملایا ہے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور دونوں خطرناک مجرم تھے۔ ہوا یہ کہ ان دونوں نے یا ان میں سے ایک نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور میں سے رس نچوڑ کر بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی اور کھانے کے ٹوکرے ہیں، ٹوکرا میں سر پر رکھ کر جا رہا ہوں اور ان ٹوکروں میں سے پرندے روٹی یا کھانا وہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ اور ہم آپ سے تعبیر اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھے انسان نظر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہاں ابھی کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو تھوڑی سی تبلیغ فرمائی اور فرمایا کہ میں جو تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مجھے میرے رب نے علم عطا کیا۔ اور کیوں عطا کیا؟ کہ میں نے ان لوگوں کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے قدرتوں کے منکر ہیں۔ میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر میں چلتا ہوں، اور میں نے انہی کے دین کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہمارا بنیادی مذہب توحید ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اور بہت سارے اور لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تقریباً ان آیات کا ترجمہ بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قید میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کے لیے انگور کا رس، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹی جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پہنچے گا تم پر کھانا، تمہارے پاس کھانا جو تمہیں دیا جائے گا، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر پہلے سے بتا دوں گا اس کھانے کے آنے سے پہلے، اور یہ اس لیے ہے کہ مجھے میرے رب نے یہ علم دیا ہے۔ میں نے چھوڑ دیا ہے مذہب ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے مان لیا ہے دین اپنے بڑوں کا، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کریں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ترجمے سے بھی واقعہ پورا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو جو سمجھ میں آتی ہے، جو سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ کھنگ کھتوری خارش لکائے نہ لک جن، یعنی کھانسی اور مشک خوشبو ہے اعلیٰ درجے کی، اور خارش، یہ کتنا بھی چھپائیں یہ چھپتے نہیں ہیں، بالآخر کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کھانسی کتنی بھی روکو کسی نہ کسی ٹائم ظاہر ہو جائے گا،
اور خارش جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے انسان، اور اسی طرح جو ہے وہ کھانسی، خوشبو اور خارش یہ چھپائے نہیں چھپتے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ تو سندھی کا پہاکا ہے نا، کہاوت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ علم اور فضیلت بھی چھپائے سے نہیں چھپتے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پہ اپنے جوہر دکھاتا ہے، اسی طرح فضیلت، نیکوکاری، تقوی اور پرہیزگاری بھی ضرور ظاہر ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ قید میں ہے یا جیل میں ہیں، اور جیل میں بھی دو نوجوان جو بادشاہ کے نوکر ہیں، بادشاہ کے خاص الخاص آدمی ہیں، وہ مرید بن جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اور شخصیت ہے، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، اس لیے خواب انہی کو سناتے ہیں۔ اور یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ اور بھی نکالا ہے کہ انسان خواب دیکھے تو ہر کسی کو نہ سنائے، بلکہ ایسے آدمی کو خواب سنائے جو تقوی، پرہیزگاری والا ہو، علم والا ہو۔ ہر کسی کے آگے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ خواب ہمارے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی خواب دیکھ لیتا ہے، صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں مولوی صاحب کے، مولوی صاحب رات خواب دیکھا، بالکل تہجد کے ٹائم پر دیکھا، یعنی یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں آگے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ تہجد کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں آگر مولوی صاحب کو سنا، مولوی صاحب میں نے خواب دیکھا تہجد کے ٹائم، اور آگے پیچھے بولوں گا تو مولوی صاحب بولیں گے بھائی ایسا ہی خواب ہے۔ اب ایسے ٹائم کا بتاؤں مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب کو خواب مجبوراً اس کی تعبیر کرنا پڑ جائے، اور مولوی صاحب ضرور مجھے تعبیر بتائیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے خوابوں کی کوئی تعبیر ضروری نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ حقیقت کے مقابلے میں خواب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مثال، ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو۔ اب ایک آدمی کو خواب میں آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، اللہ آ کر اس کو کہہ بھی دے، اللہ کے نبی بھی اس کو آ کر کہہ دیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ خواب میں آ گیا ہے نا، بس اب خواب میں مجھے آ گیا کہ نماز نہیں پڑھو تو میں کیسے پڑھوں؟ وہ کوئی تمہارا خواب کوئی اللہ سے لکھوا کر لائے ہو تم یہ خواب؟ تو حقیقتوں کے مقابلے میں ہم لوگوں نے خوابوں کو زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے، یاد رکھیں، حالانکہ کوئی اہمیت نہیں ہے خواب کی۔ خواب ایک ایسی چیز ہے جو ایک پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کبھی کبھار انسان کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو کیا ہوا، اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا، جو ہونے والی چیز ہے اللہ کی طرف سے جو چیز، کبھی کبھار پردہ کھل جاتا ہے، یہ غیب کی چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان کا جو ہے نا وہ سوچ انسان کی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہم ابھی دنیا میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں جنت میں جائیں گے، جنت میں ایسے مزے ہوں گے، جنت میں ایسے پھل ہوں گے، سوچ لیتے ہیں نا، تو خواب بھی اس طرح کے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر اس خواب کو کوئی حجت اور دلیل نہیں بنانی، یاد رکھیں۔ ان لوگوں نے بھی تعبیر پوچھ لی حضرت یوسف علیہ السلام سے، علم اور فضیلت کی بنیاد پر ہی پوچھی ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ ان لوگوں نے جو خواب سنایا تو کہا ہمیں تعبیر بتاؤ، کیونکہ ہم آپ کو محسنین اور نیکوکاروں میں سے سمجھتے، ہم نے آپ کا علم اور تقوی دیکھ لیا، اس لیے ہم آپ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ یہاں محسن کا معنی بھی سمجھتے چلیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنا فرض نبھاتا ہے، گردن سے اتار لیتا ہے اپنا کام، بس ہو گیا جی، جلدی جلدی میں، جیسے ہم لوگ بھاگے بھاگے آئے، بھاگے بھاگے وضو کیا، بھاگے بھاگے نماز پڑھی، پھر بھاگے بھاگے دکان پر پہنچے، کوئی توجہ نہیں کی کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ کسی بڑی یونیورسٹی میں، کسی بڑے اسکول میں طالب علم بغیر وردی کے جاتا ہے؟ وردی نہ ہو اندر آنے دیتے ہیں؟ ہاں، کسی بڑے ادارے میں آپ شناختی کارڈ نہ لے جاؤ، آپ کو آنے دیں گے؟ ہاں، کورٹ میں جانا ہے، آرمی کے کسی دفتر میں جانا ہے، شناختی کارڈ، پہچان کرواؤ کہ کون ہو۔ ہم بغیر پہچان کروائے، بغیر وردی کے پہنچ جاتے ہیں اللہ کی دربار میں، ننگا سر، گندے کپڑے، سگریٹ پیے ہوئے کپڑوں میں بدبو، اور کسی چیز کا یہ لحاظ نہیں کہ جی ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، لباس کا کوئی پرواہ نہیں۔
ننگے سر، او یہ تو رواج بن گیا، ننگے سر تو نماز پڑھنی پڑنی، کیوں بھائی کوئی فرض تھوڑی؟ ہاں بھائی فرض نہیں ہے واقعی، یہ فرض واقعی نہیں ہے۔ تو کیا دسترخوان پہ 3 سالن فرض ہیں؟ دسترخوان پہ سالن فرض ہے کیا؟ ایسے روٹی کھا لو، روٹی مل گئی نا کافی ہے، تو 3 4 سالن، 3 4 قسم کے طعام، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں چھوڑتے؟ چھوڑ دو نا، ایک ہی قسم کا سادہ کھانا کھایا کرو، ہر روز نئے نئے کھانے، کئی قسم کے کھانے ایک ایک دسترخوان پہ کھائے، فرض تھوڑی ہے؟ وہاں یہ لحاظ نہیں ہے، لیکن یہاں فرض تھوڑی ہے، سر ڈھانپنا نماز میں فرض نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ہے مولویوں سے، میں نے مفتیوں سے پوچھا ہے، کہتے ہیں نماز میں سر ڈھانکے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی خالی روٹی کھانے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، کون کہتا ہے پیٹ نہیں بھرتا؟ روکھی روٹی کھانے سے بھی تو پیٹ بھر گیا نا، روکھی روٹی کھایا کرو، پیٹ تو بھر گیا، نماز بھی ہو گئی۔ ایک مسلمان نماز پڑھنے جاتا تھا کورٹ میں، ایک جج کا ملازم تھا، نماز پڑھنے کے لیے چھٹی لے جاتا تھا جج سے کہ جی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو جج اس کو چھٹی دے دیتا تھا۔ جج غیر مسلم تھا، جج تھا غیر مسلم، اس کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے نماز میں۔ وہ چھٹی لے جاتا، گھنٹے گھنٹے باہر ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزار کر آ جاتا تھا۔ ایک اور مسلمان وہاں پہنچا جو نیا مسلمان تھا، ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا، وہ بھی نماز کے لیے چھٹی لے کر جاتا۔ ایک پرانا مسلمان تھا اور ایک نیا مسلمان۔ نیا مسلمان جب چھٹی لے کر جاتا تو بہت دیر لگا کر آتا نماز کے لیے۔ جج نے سوچا کہ یہ جو پرانا مسلمان ہے یہ تو جلدی نماز پڑھ کر آ جاتا ہے، اور یہ نیا مسلمان بہت ٹائم لگاتا ہے نماز میں، آخر نماز تو دونوں پڑھنے جاتے ہیں، تو ایک جلدی آ جاتا ہے اور ایک دیر سے آتا ہے، کیوں؟ دونوں کو بلایا اور کہا اس نئے مسلمان کو کہ بھائی یہ بھی تمہارے ساتھ نماز کے لیے جاتا ہے اور یہ پھر بھی جلدی آ جاتا ہے، تم اتنی دیر لگا کر آتے ہو۔ حالانکہ وہ مسلمان وقت ضائع کر کے آتا تھا، ہوٹلوں پہ گھوم پھر کر پھر آتا تھا، لیکن پھر بھی جو نیا مسلمان تھا وہ اس سے زیادہ ٹائم لگاتا نماز میں اور پھر پہنچتا جج کے پاس۔ تو غیر مسلم نے کہا بادشاہ جج صاحب میں ہوں نیا مسلمان ہوا، اور میں نے سنا ہے حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا پھر ایک کنڈیشن نہ بنے تو کم سے کم یہ کنڈیشن ضرور بناؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، سنا ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح بتائی ہے کہ اللہ کو گویا کہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو، یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو جج صاحب یہ ذہن بنانے میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، اور یہ ذہن بنانے میں کہ میں اب نماز پڑھوں، اب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تب نماز شروع کرتا ہوں جب میرا ذہن یہ بن جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب میں نماز پڑھتا ہوں، اور اس ذہن بنانے میں مجھے وقت لگتا ہے، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ وہ واقعی ایسا ہے کہ پرانے مسلمانوں کے مقابلے میں نئے مسلمان نیک صالح ہیں۔ اچھا میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ آئے نماز پڑھی بھاگے، بھائی نماز مسجد میں ہم نے بیٹھ کر نماز کا تصور اور ذہن بنایا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت سننی ہے، میں نے رکوع کرنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنا ہے، دعائیں پڑھنی ہے نماز، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ بس آئے اور جھکے اور زمین پر گرے اور بھاگے اور سلام پھیرا اور یہ جا وہ جا، ہمارا تو یہ نماز ہے۔ یہ پرانے مسلمانوں کی نماز ہے، نئے مسلمانوں کی شاید کچھ نہ کچھ اچھی بنتی ہو، کیونکہ ان کے دلوں میں نیا نیا جو چیز آتی ہے وہ سوچ سوچ کر اس حوالے سے عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال محسن، یہاں جو ان دو بندوں نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا نا کہ ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں، یعنی ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے کو ایسا محسن کہتے ہیں۔
خالی ذمہ داری پوری کرنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ جیسے نماز میں احسان کا درجہ ہے، ہر نیک عمل میں ایک احسان کا درجہ ہے، یعنی اونچے درجے کا عمل کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام کے اندر یہ چیز تھی، انہوں نے بھی محسوس کی اور دیکھا، علم اور تقوی اور فضیلت کہیں چھپائے نہیں چھپتے، متاثر ہو گئے اور اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو سنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے علم دیا تھا تاویل احادیث اور تاویل رویا دونوں کا، بات کی سطح سے لے کر گہرائی تک پہنچنا اور بات کو منٹوں میں حل کر لینا، یہ تاویل احادیث ہے، اور ایک تاویل رویا ہے، خواب کی تعبیر تک پہنچ جانا۔ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نبی کے پاس ہو، غیروں کے پاس بھی آ جاتا ہے یہ علم۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا، خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا ابو جہل، کافر ہے لیکن فن ہے، یہ فن جو ہے کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر صرف نبیوں کو علم ملے گا، کیونکہ اس علم کا شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی، یہ یاد رکھیں۔ خواب کے تعبیر کا شریعت سے تھوڑی تعلق ہے، خواب کی تعبیر ایک حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے۔ ایک آپ چیز دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آپ حقیقت تک پہنچ جائیں، ایک پنکھے کو دیکھیں آپ، اب ایک آدمی اس پنکھے کے بارے میں سوچے کہ اس کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوئی ہے، اس کے اندر کتنے بیرنگ لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر کتنا آرمیچر لگا ہوا ہے، کتنے کیپسٹر لگے ہوئے ہیں، اور کس قسم کا کلر ہے، کس قسم کا لوہا ہے، بات کی تہ تک پہنچنا، یہ خواب ہے، خواب کی تعبیر اس کو کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے اندر تو یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے تو ان کے سے کہا کہ ہاں بتاتا ہوں، فوراً نہیں بتایا، فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ فرمایا کہ بتاتا ہوں لیکن تھوڑا سا وقت، کھانا جو آتا ہے نا وقت پہ جو قیدیوں کو ملتا ہے، کھانا کھانے سے آنے سے پہلے پہلے میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یہ وعدہ کیا ان کے ساتھ تاکہ یہ تھوڑا مطمئن ہو جائیں اور تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے ان کو سمجھانے کا۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا شروع کر دی، دعوت دی ہے ان کو۔ اچھا، اس میں یہ بھی فرمایا سب سے پہلے کہ بھئی ذالکما مما علمنی ربی، شیخی نہیں بکھا رہی، ہاں میں تو تمہیں جو ہے نا وہ پھونک ماروں گا تم مکے پہنچ جاؤ گے، میں جو ہے نا وہ تمہیں جہنم سے آزاد کروا دوں گا۔ ایسے بھی تو لوگ دیکھے ہیں نا کہ جی تم نماز نہیں پڑھو، میں جو بیٹھا ہوں میں تمہیں پل صراط پار کروا دوں گا، ایسے بھی لوگ سنے ہیں، دعوے کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہی دعویٰ کیا کہ جی یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی نجومی، میں کوئی کاہن، میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، مداری نہیں ہوں، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ اچھا، پھر آگے کیا کہا کہ میں نے تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، میں تو ان کے دین کا پیروکار ہی نہیں ہوں، میں ان کے دین کا پیروکار نہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ انبیاء کرام کی تبلیغ کا بنیادی مرکز دو چیزیں ہیں، اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو، اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو، تمہارے سارے مسائل کا حل یہی ہے بنیادی، ہر نبی نے یہی تبلیغ کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ ایک تو میں اپنا علم نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی طرف سے، دو کہ میں اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہوں، جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے میں ان کی دین پر نہیں چلتا۔ ایک دو چیزیں یہاں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اور یوسف علیہ السلام کے اس رویے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے آزاد اور قید میں ہونا کوئی بات نہیں، چاہے آدمی جیل میں ہو، چاہے آدمی آزاد ہو، چاہے دکان میں بیٹھا ہو، چاہے آدمی تجارت کر رہا ہو، چاہے آدمی قید میں ہو، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ کے دین کی دعوت دی جا سکتی، یہ معلوم ہوا۔ حالانکہ قید میں یہاں تو باتیں کرنی چاہیے بیٹھ کر کہ ہم کب آزاد ہوں گے، کیسے آزاد ہوں گے،
قید میں جو آدمی ہوتا ہے وہ تو یہی سوچتا ہے بیٹھ کر، اس کو باقی چیزیں ذہن میں نہیں آتی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ نمبر 2 یہ بتایا کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں، جو رب نے مجھے علم دیا ہے، اس حساب سے میں کسی اور دین کا پیروکار نہیں ہوں، میں اللہ کو ماننے والا اور آخرت کو ماننے والا ہوں۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے بغیر اور آخرت پر ایمان کے بغیر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام جو ان لوگوں کو دکھ رہے ہیں کہ محسنین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، تو کیا بتا رہے ہیں پس منظر، کہ میری اس نیکی کا پس منظر کیا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والوں میں سے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا، وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلان 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 مذہب والے فلان لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ اچھائی کا معیار اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اچھائی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب کوئی کتنا ہی ہمیں سونے کا نظر آ جائے، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کی ذات اور صفات کو ماننا ہے۔ آگے اس حوالے سے آگے اور مزید تفصیل آپ کو ملے گی۔ اور آخرت پر یقین ہی انسان کے لیے عمل کا ذریعہ ہے۔ عمل اس لیے کرے گا کہ اس کو آخرت پر یقین ہے۔ ایک مزدور سارا مہینہ بیچارہ محنت کرتا ہے۔ کیوں محنت کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ مہینے کے بعد مجھے کچھ ملے گا، اتنا مجھے مل جائے گا کہ روزی روٹی میری چل جائے گی۔ جب ہی بیچارہ راتیں بھی جاگ رہا ہے، دن میں بھی مشقت اور محنت کر، کیوں؟ اسے یقین ہے کہ مہینے کے بعد مجھے اجرت اور مزدوری سیلری مجھے ملے گی اور میں اپنا گزارا چلاؤں گا۔ تو عمل کرنے والا بھی، اس کو بھی آخرت پر یقین ہوگا جب ہی عمل کرے گا کہ میں آج جو کچھ کر رہا ہوں مجھے آخرت میں اس کا صلہ ملنے والا ہے، جب ہی تو عمل کرے۔ آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جی مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ختم ہو جائیں گے۔ وہ عمل صالح نہیں کر سکتا۔ یہ نظریہ رکھنے والا آدمی نیک عمل نہیں کر سکتا تو نیک کیسے بنے گا؟ تو نیکی کا معیار، نیکی کی بنیاد یہ 2 چیزیں، اگرچہ ان میں پھر تفصیل ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ سبق دیا ہمیں جیل کے اندر بیٹھ کر، قید خانے کے اندر بیٹھ کر، کہ اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا ہی میری فضیلت، میری اچھائی، میری نیکوکاری کا معیار ہے۔ اور یہ چیز جس میں نہ ہو، کتنا ہی ہمیں اچھا نظر آئے، وہ اچھا نہیں کہلاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ آگے چلنا ہے۔ ابھی خواب کی تعبیر نہیں ہے، خواب کی تعبیر سے پہلے ابھی تبلیغ کریں گے ان کو، ابھی تبلیغ آگے اور بھی ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔